سورہ قاف مکی صورت ہے، اس کا دوسرا نام سورۃ الباسقات بھی ہے، آگے ہے نا باسقات، طلع النضید والنخل باسقات، 34 نمبر سورہ مرسلات کے بعد نازل ہے۔ ربط، پہلے صورت میں وہ آداب جو اتحاد کے لیے تھے، تو اب تخویفات ہے کہ آداب پہ عمل نہیں کرو گے تو قیامت کے تخویفات کہ یوم الوعید، یوم الخلود، یوم الخروج آنے والا ہے، تو ان سے ڈرو، ان آداب کے مخالفت نہ کرو۔ پہلے صورت میں تھا کہ تقوی سبب ہے عزت کا، تو اس صورت میں ہے کہ تقوی سبب ہے جنت کے قریب جانے کا، متقی ہے تو جنت قریب جا سکتے ہو۔ صورت کا دعویٰ، تو یہ چند صورتیں ایک ترتیب پر ہے، یعنی جیسے سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات، یہ ایک ترتیب پر تھے، تو اب یہ سورہ قاف، سورہ طور، سورہ نجم، یہ تینوں ایک ترتیب پر ہے۔ ان تینوں میں قیامت کا ذکر ہے ترقی کے ساتھ، جیسے اس صورت میں ہے کہ یوم الخروج ہے، نکلا ہوگے، ذالک یوم الخروج، تو اگلے صورت میں ہے انما توعدون لصادق، جو خروج کا وعدہ ہے وہ بالکل سچ ہے۔ سورہ زاریات میں اس سے اور ترقی، تو سورہ طور میں اس سے مزید ترقی، ان عذاب ربک لواقع، یقیناً عذاب تیرے رب کا واقع ہونے والا ہے، عذاب ضرور آئے گا، تو اس سے مزید ترقی۔ تو سورہ نجم میں اس سے اور ترقی، ازفت الازفہ، قریب آنے والی چیز تو اور قریب آ گیا، تو چاروں ایک ترتیب پر ہے۔ پہلے میں ہے نکلا ہوگے، زاریات میں ہے توعدون لصادق، وعدے سچے ہے، طور میں ہے انما توعدون لواقع، سچے بھی ہے واقعی بھی ہوں گے، تو نجم میں ہے ازفت الازفہ، واقعہ تو بہت قریب آ گیا، تم اب بھی تک غافل ہو، تو یہ چاروں صورت ایک ترتیب پر اس بات قیامت کے لیے۔ صورت کا دعوی اس بات، ہر صورت میں اس بات قیامت اور ترقی کے ساتھ ہوگا، پہلے سے ترقی۔ صورت دو حصے، پہلے 15 نمبر آیات تک، یعنی ایک رکوع، ایک اور آخر تک پھر قیامت کے حالات ہوں گے۔ شروع میں زواجر شدیدہ منکرین قیامت پر، جو قیامت سے انکار کرتے ہیں، اور اس بات قیامت کے لیے دلائل عقلی، علمی اور عقلی خالص۔ قاف، اللہ عالم ہے اس کے معنی پر، یہ لفظ قاف اس صورت میں 48 تک الفاظوں میں ہے، یعنی بار بار یہ لفظ استعمال ہے۔ والقرآن شروع ہے، فقال تو پھر ہے، ما تنقص پھر ہے، تو بار بار، بالحق میں قاف ہے، فوقہم میں قاف ہے، القینا تو قاف ہے، اسے بار بار استعمال۔ والقرآن المجید، قسم ہے قرآن کا، المجید جو عظمت والا ہے، قرآن کے قسم اس بات پر کہ تمہارا معبود ایک ہے، یا اس بات پر کہ یہ رسول حق ہے، یا اس بات پر کہ تم اٹھائے جاؤ گے، لتبعثن، تم ضرور اٹھو گے ایک دن، یا قرآن گواہ ہے اس پر کہ یہ منزل من اللہ ہے، جواب قسم کچھ بھی بن سکتا ہے سارے، یا قرآن گواہ ہے اس پر کہ ان کا کوئی شبہ باقی نہ رہا، ما بقی لہم موضع شبہ، شبے کا کوئی جگہ باقی نہیں، بل عجبو، تو شبہ نہیں تو پھر کیا، بلکہ یہ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ آیا ان کے پاس ڈرانے والا ان کے جن سے، کہتے ہیں کافر ھذا شیء عجیب، یہ تو عجیب چیز ہے، یعنی نبی کو انسان سمجھے ناشنا لگتا ہے، کہیں نبی بشر ہے تو کافر کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے جیسے بشر ہو، تو پتہ چلا بشریت سے انکار کافروں کی باتیں ہیں۔ اسی طرح عجیب کیا ہے کہ ہم دوبارہ اٹھیں گے، پھر دوبارہ، اذا متنا، کیا ہم جب مر جائے، وکلنا ترابا، مٹی بن جائے پھر اٹھیں گے، ذالک، یہ رجع واپسی ہے، بعید، عقل سے بہت دور، یہ عقل تسلیم نہیں کرتا، تو یہ وحی کے پابند نہیں، عقل کے پابند۔ جواب، قد علمنا ما تنقص الارض، یہ عقلی علمی دلیل کہ ہمیں پتہ ہے انسان کا کتنا حصہ زمین کھا گئے اور کتنا حصہ باقی ہے، قد علمنا، علم کامل، ہم جانتے ہیں، ما تنقص الارض منہم، کیا کچھ کم کرتی ہے زمین ان سے، تو باقی سارے ہڈیاں کھا کے آخر میں
عجب الزم جو ریڑھ کے آخری ہڈی ہے، حدیث میں ہے اس کو زمین نہیں کھا سکتی، اسی سے انسان دوبارہ اٹھے گا، اور اسی کے ساتھ کنیکشن ہے روح کا۔ تو جیسے موبائل کا بڑے کے پورے ٹاور کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتا ہے، تو جب حکم ہوگا روح داخل ہو تو ہر ایک اپنے بدن کے ساتھ ٹچ ہوگا، ایک کا روح دوسرے میں نہیں گھسے گا۔ وَعِندَنَا كِتَابٌ حفیظ، اور ہمارے ہاں کتاب ہے حفیظ، نگہبان، رجسٹر بھی ہے جس میں سب کچھ درج ہے۔ بل کذبوا بالحق، بلکہ ان لوگوں نے جھٹلایا حق کو جب ان کے پاس آیا۔ یہ لوگ فی امر مریج، الجھی ہوئی بات میں پڑی ہے۔ یہ لوگ فی امر مریج، مریج معنی شک، شک کے بات میں پڑے ہیں یہ لوگ۔ شک کے بات میں کیا، کبھی کہتے ہیں ساحر ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں دیوانہ ہے، کبھی کہتے ہیں ہو سکتا ہے، یا کبھی کہتے ہیں ہمارے بڑوں کو لے کے آؤ، ان کو خود یقین نہیں۔ افلم ینظروا، دلائل عقلی، قیامت سے کیوں انکار کرتے ہو؟ آسمان جب رب بنا سکتا ہے تو تمہیں نہیں بنا سکتا؟ نظام میں کتنے قدرت کے مظاہر ہے، تو قیامت سے انکار اللہ کے قدرت سے انکار ہے۔ کیا دیکھتے نہیں آسمان کے طرف ان کے اوپر، کیف بنیناہا، کیسے بنایا ہم نے آسمان، وزیناہا، اور اس کو خوبصورت بھی کر دیا، نہیں ہے اس میں من فروج، کوئی شگاف، آسمان میں کوئی شگاف نہیں، کوئی دراڑ نہیں، کیسے مضبوط ہے۔ والارض، زمین مددناہا، ہم نے پھیلایا، یعنی مددنا الارض مددناہا، پھیلایا ہم نے زمین، والقینا، اور ہم نے رکھ دیا اس میں مضبوط مضبوط پہاڑ، ہم نے اگایا اس میں من کل زوج بہیج، ہر طرح کے جوڑے، بہیجن پربہار، ہر چیز کی جوڑے ہے، کالے ہے تو سیاہ بھی ہے، گرم ہے تو ٹھنڈ بھی ہے، رات ہے تو دن بھی ہے، اسی طرح زمین سے مختلف مزاج کے چیزیں نکالتے ہیں۔ پھر پربہار ہے، دیکھو کچھ پھول سیاہ ہے، کچھ سفید ہے، کچھ الگ کلر کے۔ تبصرت و ذکرہ، تبصرتن یہ بصیرت ہے، و ذکرہ نصیحت، تبصرہ معنی آنکھوں سے دیکھ کے نصیحت حاصل کرنا، اور ذکرہ معنی دل سے سوچے نصیحت، تو یہ آنکھوں کے لیے بھی نصیحت، غور فکر کرے، دل کے لیے بھی، لیکن ہر اس بندہ کے لیے منیب جو حق کا طلبگار ہو، جو حق کا طلبگار ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، زدی آدمی نہیں۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، اور قدرت کے دلائل آسمانی، ہم برساتے ہیں اوپر سے پانی، مبارکن، برکت والا پانی۔ برکت والا کیا معنی؟ فَأَنبَتْنَا، یہ تفصیلی برکت ہے، ہم اگاتے ہیں، من جملہ برکت کا یہ ہے، ہم اگاتے ہیں اس سے جنات باغات، وحب الحسید، وحب معنی اناج، دانے، الحسید جو کاٹے جاتے ہیں، جو دانہ کاٹا جاتا ہے تو وہ بھی، تو اس بارش کی وجہ سے جانوروں کے لیے بھی بوسا نکل آیا، دانہ الگ کر کے، اور باقی بوسا جانور کھاتے ہیں، دانہ تم، تو بارش کے ذریعے تم دونوں کے رزق کا انتظام اللہ کرتا ہے۔ کھجور، باسقات، بلند و بالا درخت، باسقات بلند درخت، لہا اس کھجور کے لیے طلع خوشے ہے، نزید تہبتے، تو دیکھے کھجور کے ایسے باقاعدہ سیٹنگ، نیچے صفحے اوپر صفحے اوپر، تو یہ ترتیب سے کس نے سجائے؟ بہتر ترتیب سے۔ بارش کا اثر تو نہیں ہے، نہ بارش کا اثر ہے، نہ زمین کا اثر ہے، نکل آیا، پھر اللہ نے حکم دیا ایک ترتیب سے، تو وہ جنت میں ایسے نعمتیں نہیں دے سکتا جو یہاں دے رہا ہے۔ کافر کہتے ہیں دوبارہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ کون دیتا ہے تمہیں؟ ایک بارش کے قطرے سے وہ اتنا سب کچھ نکال سکتا ہے۔ رزقا للعباد، یہ روزی ہے اللہ کے بندوں کے لیے۔ وَأَحْيَيْنَا، ہم زندہ کرتے ہیں بارش کی وجہ سے، بلدۃ میتا، شہر غیر آباد، کذالک الخروج، اسی طرح ہے نکل آنا، بس ایسے ہی سمجھو، مانا اوپر آسمان کو دیکھے کوئی شگاف نہیں ہے، زمین ہم نے پھیلایا، پہاڑ ہم نے بنائے، اسی طرح بارش ہم برساتے ہیں، اس سے دانے سب کچھ ہم نکالتے ہیں، مضبوط مضبوط کھجور ہم نکالتے ہیں، تو ایسے ایک بار تمہیں بھی نکال دیں گے۔ کذبت قبلہم، تخویف دنیاوی کے پہلے لوگ قیامت سے انکار کر تباہ ہو گئے، تو تم قیامت سے انکار پر کیسے بچو گے؟ یقیناً جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، اصحاب الرس، کوے والوں نے، کوہ یعنی جنہوں نے اپنے نبی کو کوے میں ڈالا یا صاحب یاسین کو ڈالا، سمود نے، عاد، فرعون اور لوط کے بھائیوں نے، بھائی مانا صرف سسرال کا رشتہ تھا بس، اور اصحاب الایکا، اور بن والوں نے، بن والے جنگل والے، شعیب کا قوم، قوم توبہ کل بتایا تھا، کل کذب الرسل فحق وعید، ہر ایک نے رسول کو جھٹلایا،
ثابت ہو گیا ان پر وعید، عذاب کا وعدہ۔ جو بھی جھٹلائے تو وہ وعدے کے، عذاب کے وعدے کے نیچے آیا، تباہ ہوا۔ افعینا، کیا ہم تک گئے، بالخلق الاول، پہلی بار پیدائش کے ساتھ، پہلی بار بنا کے تو اب دوبارہ نہیں بنا سکتے، یہ کہتے ہیں پھر نہیں اٹھیں گے، بلکہ یہ لوگ فی لبس، شک میں پڑے ہیں، من خلق جدید، دوبارہ پیدائش سے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، یہ دوسرا حالت، اس میں قیامت کے حالات، انسان کے حالات ذکر ہے۔ یقیناً ہم نے بنایا انسان اور ہم جانتے ہیں ما توسوس، جو وسوسے گزرتا ہے، نفسہ، اس کے دل میں، یعنی جو کچھ اس کے دل میں وسوسہ گزرتا ہے ہم جانتے ہیں، دل کے خیالات بھی جانتے ہیں کہ قیامت کیسے آ سکتا ہے، یہ نظام کیسے بنے گا، اسلام کی ترقی کیسے ہوگی، تو میں جانتا ہوں تیرے دل کے خیالات، یا دل میں گناہ کے لیے سوچ ہے کہ یہ جرم کرے، یہ تو وہ بھی انسان کو بھی ہم جانتے ہیں، اور ان کے تمام خیالات وسوسوں سے بھی باخبر ہے، باتیں تو دور کی بات ہے، ان کے وسواس سے بھی باخبر۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، اور ہم زیادہ نزدیک ہے انسان کو، من حبل الورید، شہرک سے بھی زیادہ۔ حبل رگ، ورید خاص رگ ہے، تو ایک تو انسان کے حلق میں بہت سے رگ ہے، ایک وہ رگ جس میں سانس اوپر نیچے جاتا ہے اس کو ورید بولتا ہے، تو اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، اب 8 حالات انسان پر مرتب ہے۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، جب ریکارڈ کر کے لے جاتے ہیں، المتلقیان، 2 ریکارڈ کر کے لے جانے والے، جب انسان کے اعمال لے جاتے ہیں، عن الیمین، دائیں طرف بیٹھے، وعن الشمال قعید، اور بائیں طرف، عن الیمین قعید وعن الشمال قعید، ایک طرف قعید ذکر، دوسرے طرف حذف، جیسے انی وخیار بها لغریب، لغریب من انی غریب وخیار بها لغریب، اس شہر میں بھی غریب ہو، سواری بھی نشنا۔ عن الیمین قعید وعن الشمال قعید، دائیں بائیں کندھوں پر بیٹھے ملائک، وہ جو کچھ لکھ کے اوپر لے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ما یلفظ من قول، لفظ نہیں نکالتا انسان، منہ سے نہیں نکالتا کوئی بات، لفظ وہ کہ جو انسان ارادے سے بولے، تو کوئی لفظ ارادہ سے بولے، غیر اختیاری نکلے، اس پر پکڑ نہیں، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کے پاس ہوتا ہے نگران، عتید، تیار، مستعد۔ جب بھی انسان زبان سے لفظ نکالے تو ملائک سے وہ رہ نہیں سکتا۔ ابھی ایسے کیمرے ہیں کہ انسان جو کچھ کہے ذرہ برابر انسان کے حرکات تک ریکارڈ ہوتا ہے، تو ملائک یہ سب کچھ ریکارڈ کر کے لے جاتے ہیں۔ الفاظ بھی، لفظ عام ہے، اکثر لوگ بولتے ہیں، ورنہ اس سے افعال بھی مراد ہے، حرکات سب اس میں داخل ہے۔ دلیل اس پر کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو تم افعال کرتے ہو سب وہ جانتے ہیں، فعل بھی۔ وجاءت سکرۃ الموت، اب آ گیا سکرۃ الموت، موت کی بے ہوشی، بالحق، یقیناً، یہ حقیقت کھولنے کے لیے۔ تم کہتے ہو ملائک کہاں ہے کہ لکھتے، ہمیں تو نظر نہیں آتا، نہ کندھے پر کوئی بوجھ ہے، تو بس یہ حقیقت کھولنے کے لیے موت کی سکتے کا انتظار کرو، موت کا سکتہ آئے تو تم سب کچھ دیکھ لو گے کہ واقعی ملائک کیا کچھ لے کے آئے۔ اس سے مراد قیامت صغریٰ ہے۔ آ گیا سکرۃ الموت، موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ، ذالک، یہی موت وہی ہے، منہ، اس سے تحید، تو گریز کرتا رہا، تحید سیٹ پر، یعنی تم بہت کوشش کر رہا تھا کہ مر نہ جاؤ، تو انسان ورزش کرتا ہے، دوائیاں کھاتے ہیں، مختلف ڈاکٹروں کے پاس جا کے کہ مر نہ جائے، بالکل آخری لمحات میں، تو پھر بھی اپنے آخری کوشش میں لگا رہتا ہے، موت سے بچنے کی کوشش، لیکن ناکام ہوتا ہے، آخر تو مر جاتا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر پھونکا جائے گا سور میں، یہ قیامت کبریٰ، پہلے قیامت صغریٰ ذکر۔ ذالک یوم الوعید، یہی ہے وعدے کا دن، ڈراوے کا دن۔ وجاءت سکرۃ الموت، وجاءت کل نفس، آ جائے گا ہر نفس اس کے ساتھ، سائق و شہید، ہانکنے والا ہوگا، وہ شہید، اور گواہ، ہر انسان آئے گا پیچھے سے ایک لانے والا ہاتھ سے پکڑ کے، اور دوسرا گواہ بھی جو اس کے اعمال کا رجسٹر لے کے، تو ایک کے ہاتھ میں اعمال کے رجسٹر اور ایک نے زنجیروں میں جکڑ کے لایا، اسے کہا جائے گا لقد کنت، یقیناً تھا تو غفلت میں، من ھذا، اس سے، ان واقعات سے، قیامت سے یا اس ملاقات سے،
یا برزخ میں مراد ہے یا قیامت میں. فکشفنا عنک، ہم نے ہٹا دیے آپ سے غطاءک، آپ کے پردے. فبصرک الیوم، تو تیرا نظر نگاہ آج حدید خوب تیز ہے. کتنا تیز نگاہ ہے، لیکن یہ تیزی فائدہ نہیں دیتا. دنیا میں نظر تیز ہوتا، تم یہ حقیقت دیکھ لیتا، عمل کرتا تو فائدہ تھا، اور آج کوئی فائدہ نہیں. تو ہم تجھ سے پردے ہٹائیں گے. اور آیتوں میں ہے ہم ان کو اندھا بنا کے اٹھائیں گے. تو بعض حالتوں میں اندھے ہوں گے، بعض میں یہ کیفیت ہے. یا وہ اندھے سے مراد دل کے اندھے. وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، وقال کہے گا قرینہ اس کا مصاحب دوست، ھذا ایک معنی ھذا یہ مجرم، ما وہ ہے لدیہ جو میرے پاس عتید تیار ہے، میں یہ مجرم لے کے آیا ہوں. ہر انسان کے لیے اللہ نے ملائک بھی مقرر کی ہے، وسوسہ ڈالنے کے لیے شیطان بھی ہے. تو ہر انسان پر مقرر ہے. قیامت میں حاضر کر کے ملک کہیں گے اللہ میرے جو ڈیوٹی تھی اس انسان کو پورے اعمال کے ساتھ حاضر کرنا، یہی ہے میں حاضر کر کے لایا ہوں. ھذا ما یہ وہ ہے، ھذا عتید ما لدیہ یہ وہ ہے جو میرے پاس تیار ہے. یا ھذا اشارہ اس کتاب کے طرف کہ یہ اس کا صحیفہ اعمال ہے جو میرے پاس تیار ہے. القیا فی جہنم، یا امر القیا تثنیہ ہے، یا تو ان دونوں سے کہا جائے گا شہید اور سائق سے کہ لے کے جاؤ دوزخ میں ڈال دو، یا تثنیہ تکرار کے لیے القی ڈال دو. یا القین ہے، یہ نون تاکید کے جگہ الف آیا، ڈال دو ان کو فی جہنم دوزخ میں. کس کو ڈال دو؟ ہر ناشکر عنید سرکش کو، مناع بہت منع کرنے والا، للخیر خیر کو یعنی بخیل تھا، بخل کرنے والا مال پر. اور مناع معنی متعدی کافر تھا، معتدن حد سے سرکشی کرنے والا، مریب شک کرنے والا، وہ جس نے بنایا اللہ کے ساتھ الہ اور آخر دوسرا الہ. اللہ کے قانون پر نہ چلا دنیا میں، وہی پر نہ چلا، بلکہ اوروں کے نظام پر زندگی گزار کے آیا، کفر شرک کر کے آیا. ڈال دو اس کو سخت عذاب میں. قال قرینہ کہے گا اس کا ساتھی، ربنا اے میرے رب ما طغیتہ میں نے اس کو گمراہی میں نہ ڈالا. یہ کہے گا اللہ یہ شیطان تھا، نفس تھا، اس نے مجھے پریشان کر دیا، یہ نہ ہوتا ورنہ میں تو موحد بن جاتا. تو وہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے، میں نے تو بس بات ڈالی ان کو، ہدایت کی بھی بات اور گمراہی کے بھی. پسند تو اس کا اپنا تھا، پسند اپنا ہے، تو اس نے خود پسند کیا اپنے لیے، میں نے تو صرف اس کو بات سمجھا کے اور وسوسے ڈالے، باقی گمراہ یہ خود بنا ہے. کہے گا قرین اس کا، رب بنائے میرے رب میں نے گمراہی میں نہ ڈالا، لیکن یہ خود ضلال بعید دور کی گمراہی میں پڑا تھا. قال لا تختصموا اللہ کہے گا لا تختصموا جھگڑے نہ کرو، لدیہ میرے ہاں جھگڑی نہیں، یقیناً میں پہلے بھیجا تھا تمہارے طرف بالوعید، وعید معنی خبر عذاب، مجرم کے لیے عذاب ہے یہ خبر تو میں پہلے دے چکا تھا. ما یبدل القول بدلی نہیں جا سکتی، القول فیصلے، میرے ہاں اللہ کے ہاں فیصلے نہیں بدلی جاتی. کیوں؟ فیصلہ تو وہ بدل لیتا ہے کہ جو وعدہ خلافی کرے، اللہ وعدے کا خلاف نہیں کرتا. اسی طرح جو دباؤ میں آ کے فیصلے کرے وہ کسی سے دباؤ میں نہیں آتا. بس مجرم کے لیے عذاب ہے تو عذاب نہیں ہو، میں معمولی ظلم کرنے والا بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بندے اپنے اوپر خود ظلم کرتے. یوم نقول یہ اور حالات دوزخ کے، جنت دوزخ کے، جب ہم کہیں گے دوزخ سے حلم تلأتی کیا تو بر گئی، وتقول آگے سے وہ کہے گی حل من مزید کیا کچھ اور بھی ہے، مزید اور بھی مزید ہے کافر. تو دوزخ کی زمین بہت وسیع ہے اور سارے کافر جا کے ان کو وہاں بنگلے تو نہیں ملیں گے، جکڑے جائیں گے، ڈالے جائیں گے، تو کافی زمین باقی ہوگی. تو سوال ہوگا بر گئی اور جگہ ہے، دوزخ کہے گی بہت جگہ ہے، کوئی اور کافر ہے تو دوزخ کافروں کے پیچھے ایسے چاہت رکھے گی جیسے شیر اپنے شکار کے پیچھے پریشان ہوتا ہے، تو وہ اور مزید کا مطالبہ کرے گی. حدیث میں ہے پھر اللہ اس پہ پاؤں رکھ کے، قدم رکھ کے، تو دوزخ کہے گا قط قط بس اب جگہ نہیں. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ بعض حدیث پیش کرتے ہیں اللہ اور لوگ پیدا کر کے دوزخ میں ڈالے گا، تو وہ صحیح نہیں، دوزخ کے لیے تو یہ اس پہ قدم رکھ کے. جنت میں بہت
کافروں کے بہت جنت پھر بھی باقی، تو حدیث جنت کے ساتھ ہو، اس لیے کہ رحمت آگے گیا، بلا وجہ دوزخ میں بدعملی سے تو نہیں ڈالتا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، قریب لایا جائے، وَأُزْلِفَتْ قریب کی جائے گی جنت متقین کو، متقین کے قریب ہوگی۔ ابھی تو ہمیں دور نظر آتا ہے، کب جائیں گے؟ تو اس دن تو جنت بہت قریب، اور سبب قربت کا کیا ہے؟ تقوی۔ متقی لوگ جنت کو قریب سے دیکھیں گے، بس اب داخل ہونا ہے، غیر بعید نہیں کچھ دور۔ ھذا ما توعدون، یہ وعدے، یہ وہ ہے جو وعدے تھے، کس کے ساتھ؟ لکل اواب، ہر اس بندے کے ساتھ، اواب جو رجوع کرنے والا ہے اللہ کے طرف، حفیظ نگہداشت، اپنے نگہداشت کرنے والا، نگرانی کرنے والا۔ اواب مانا رجوع کرنے والا، حفیظ مانا اپنے عمل کا نگرانی کرنے والا، کہ میرا یہ عمل قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہے، یا کہیں میں حد سے نکلا ہوا تو نہیں ہو، تو ہر مسئلہ، ہر عمل پوچھ پوچھ کے عمل کرتا ہے، اور ہر وقت اپنا نگرانی کرتا ہے کہ دل دنیا کے طرف تو نہیں گیا، اور حالات میرا گھر میں حرام تو نہیں آیا، اور میں نے حرام تو نہ کھایا۔ تو جو اپنے اعمال کی نگرانی کرتا ہے ایک، اور اواب منا جب بھی معمولی لغزش ہو اللہ کے طرف رجوع کرنے والا۔ امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں منیب کسے کہا جاتا ہے؟ الاواہ منیب، اواب المنیب۔ تو فرمایا اواب منیب وہ ہے من ذکر ذنبہ فی الخلا فیستغفر منہ، جو تنہائی میں خلوت میں اپنے گناہ یاد کر کے رو پڑے اور اللہ سے بخشش مانگے، اللہ میں نے یہ کیا، پھر بخشش مانگے کہ آئندہ نہیں کروں گا، تو ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ من خشی الرحمن، جو ڈرے رحمان سے بالغیب، بن دیکھے، رحمان کو دیکھا نہیں اور اس سے ڈرتے ہیں، وجاء بقلب منیب، لے آئے ایسا دل جو رجوع کرنے والا ہے اللہ کے طرف، ایسا دل لے کے آئے اللہ کے پاس، متکبر دل نہ تھا جو حقوق سے اعراض کرے۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا ادخلوها، داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، یہی تو دن ہے الخلود دائمی، یہ حیات ابدی کا دن ہے، مانا دن ہے تو دن، اب رات نہیں ہے، تو اس لیے جنتی لوگ بوڑھے نہیں ہوں گے، بوڑھا تو بندہ تب ہوتا ہے رات و دن ہے، وہاں تو دن ہی دن ہے، جیسے ہے بس ایسے رہو گے۔ لہم ما یشاؤون فیہا، ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے ہاں مزید، اور ان کے اعمال سے، ان کے چاہت سے بھی زیادہ چیزیں ہیں جو ان کے چاہت میں بھی نہیں آ سکتے۔ تو مزید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار، یا ایسے حسین عورت حور پیش ہوگی کہ ان کے تصور سے بالا، اور وہ کہے گی انا من المزید، وکم اہلکنا قبلہم من قرن، تخویف دنیاوی، کتنے ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے بستیوں کو، ہم اشد منہم، وہ ان سے سخت بدشن حملے میں، طاقت میں، فنقبوا فی البلاد، تو انہوں نے نقبوا مانا چھان مارا، فی البلاد مختلف شہروں میں، شہر کا کونا کونا چھان مارا، کیوں؟ حل میں محیص، کیا ہے کوئی جائے پناہ کے لیے، پھر ہر جگہ گئے لیکن عذاب سے نہ بچ سکے۔ تو جب پکڑ آتا ہے نا، امریکہ جا کے علاج کرو، لندن جا کے علاج کرو بڑے بڑے ڈاکٹر سے، لیکن ملک الموت سے کوئی بچ نہیں سکتا، تو کہاں تک بھاگو گے؟ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، یقیناً اس سے مراد یا تو تاریخ سابقہ کا، یہ پہلے لوگوں کے حالات، یا ذالک مراد قرآن، اس میں بہت بڑھ کے نصیحت ہے، لیکن قرآن کی نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے نمبر ایک لمن کان لہ قلب، کہ جس کے لیے قلب ہو، مانا سمجھ، فہم مراد ہے، ذکر محل ہے، مراد حال ہے، تو قلب میں فہم ہوتا ہے، جس کے لیے فہم ہو نمبر ایک۔ دوسرا القى السمع، کان لگا کے سنے، توجہ سے سنے، تو دوسرا یہ شرط ہے۔ غفلت میں ہے، سویا ہے، کھیلتا ہے موبائل کے ساتھ، بات آئے تو بس قرآن چھوڑ دے، تو ایسے بندی کو قرآن فائدہ نہیں دیتا، جو قرآن سے موبائل کو زیادہ ضروری سمجھتا ہے، جو قرآن سے اپنے فضول مصروفیات کو زیادہ اہم سمجھتا ہے۔ وَهُوَ شہید، اور وہ حاضر بھی ہو، حضور قلبی بھی ہو، یعنی ایک یہ کہ فہم والا ہو، دیوانہ پاگل نہ ہو، دوسرا یہ کہ کان لگا کے سنے، تیسرا یہ کہ شہید دل سے بھی حاضر ہو، کان بھی متوجہ، دل بھی متوجہ، شہید فی المجلس بھی ہے، مجلس میں بھی حاضر اور دل سے بھی حاضر۔
یہ نہیں کہ جسمی ہا ہونا قلبی لدیکم، ویسے بیٹھے یہاں ہے خیالات دوسرے دنیا میں، تو پھر کیسے فائدہ اٹھاؤ گے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، دلائل عقلی، ہم نے آسمان و زمین جو اس کے درمیان ہے بنایا فی ستۃ ایام، 6 دن کے مقدار پر، وما مسنا، ہمیں محسوس تک نہ ہوئی، من لغوب، کوئی تکاوٹ، ہم نے کوئی تکاوٹ محسوس نہ کی، تو اللہ تکاوٹ سے پاک ہے، لا یعودہ حفظہما۔ تو انجیل میں ان کے باتوں میں ایک غلطی بھی ہے کہ اللہ نے 6 دن میں زمین و آسمان بنایا اور 7 دن میں آرام کیا، فاستراح فی الیوم السابع، 7ویں دن استراحت کے آرام، تو اللہ تعالیٰ آرام نہیں کرتا، انا آرام کا محتاج ہے۔ تو ابھی مسیحی لوگوں کو، انجیل والوں کو بھی پتہ چلا کہ تو ہم نے غلط لکھا ہے، جو تکتا ہے وہ تو خدا نہیں بن سکتا، اگر وہ 1 منٹ کے لیے تک جائے نظام درہم برہم ہو جائے، تو پھر انہوں نے کاٹ دیا کہ 7ویں دن فارغ ہو گیا، آرام کا لفظ ہی کاٹ دیا۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، آداب ہے آخر میں، صبر کرو جو یہ لوگ کہتے ہیں، ان کے برے باتوں کو برداشت کرو، وَسَبِّحْ، تسبیح پڑھیے اپنے رب کے حمد سمیت، طلوع شمس سے پہلے، غروب شمس سے پہلے، یہ اعمال کرو۔ ایک یہ حامل قرآن کے لیے آداب ہے کہ قرآن والے کے دل بڑا صبار دل ہونی چاہیے، بے صبر نہ ہو، لوگوں کے باتیں ایک طرف رکھو۔ دوسرا یہ بے عمل بھی نہ ہو، تسبیحات پڑھے، نماز پڑھے صبح شام۔ تیسرا وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کے وقت فَسَبِّحْ، اللہ کے پاکی بیان کریں، وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، ایک معنی سجدے کے بعد بھی تسبیح کیجئے، سجدے کے بعد اس سے مراد مغرب کی 2 سنتیں بھی ہے کہ مغرب کے بعد 2 سنتیں پڑھیں، وہ بھی اس میں داخل ہے۔ تو رات کے نماز مغرب عشاء بھی ہے، طلوع شمس سے پہلے، طلوع شمس سے پہلے فجر کے نماز، قبل الغروب، اس میں ظہر عصر کے نماز، سب نمازیں آ گئی، یہ نمازیں پابندی سے پڑھو۔ وسط میں توجہ سے سنیے، یوم ینادی المناد، یعنی قیامت کے احوال توجہ سے سنیے، غفلت نہ کرے، جس دن آواز دے گا آواز دینے والا، من مکان قریب، نزدیک جگہ سے، اسرافیل آواز دے گا، بیت المقدس کے پاس صخرہ ہے، صخرہ بیت المقدس جو قریب ہے، دوسرا ہر آدمی قریب سے محسوس کرے گا کہ میرے کان میں کوئی آواز دے رہا ہے۔ یوم یسمعون، جس دن سنیں گے، الصیحۃ، زوردار آواز، حق کے ساتھ، یہی دن ہے الخروج، نکلنے کا زمین سے، یہ کہتے ہیں ہم نہیں پیدا ہوں گے، تو آواز کے ساتھ نکل آؤ گے، یقیناً ہم ہے روح ڈالنے والے، نکالنے والے، ہمارے طرف واپسی۔ یوم، جس دن تشقق الارض، پٹ جائے گی زمین ان پر سے، عنہم، ان سے، سراعن، نکلیں گے، مانا یسرعون سراعن، بھاگیں گے، تیزی کے ساتھ بھاگنا، تو نکل کڑے ہوں گے تیزی کے ساتھ۔ ذالک، یہ حشر، جمع کرنا ہے، ذالک حشر یسیر علینا، یہ جمع بالکل آسان ہے ہم پر، لوگوں کو دوبارہ جمع کرنا میدانی حشر میں آسان، ہم خوب جانتے ہیں جو یہ لوگ کہتے ہیں، نہیں ہے آپ ان پر بھی جبارن، کوئی زور زبردستی کرنے والا، تو آپ نہ مکرہ ہے نہ جبار، نہ اکراہ کر سکتے ہیں اور نہ جبر کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں؟ فذکر بالقرآن، بس قرآن کا درس دے، سمجھا دے قرآن کے ساتھ، فذکر، نصیحت دے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کسی کو زور زبردستی کے ساتھ نہیں بٹھا سکتے، نہ کسی کے دل میں ہدایت ڈال سکتے ہو، بس فذکر، نصیحت کیجئے، کون سا نصیحت؟ بالقرآن، قرآن کے ذریعے، قرآن میں جو ہے وہی سمجھا دے، کن کو من یخاف وعید، جو میرے سزاؤں سے ڈرتے ہیں، بس ان کو سمجھاؤ، وہ